الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان عطاء ربك محظورا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ نہایت ہی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے، واقعی ٹائم کافی ہو چکا ہے، تو توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ عقیدے کے اعتبار سے اور آقا علیہ السلام کی محبت کے اعتبار سے ایک ذوق بنے گا۔ میرا موضوع ہے کہ زمانہ در مصطفیٰ سے کیا کیا نہیں پاتا، کہ آقا علیہ السلام کے در سے کیا نہیں ملتا۔ ابتدائے خلق سے لے کر انتہائی خلق تک، جب سے مخلوق کا آغاز ہوا ہے اور جب تک رہے گا، ہر ایک کو میرے نبی کا فیض پہنچتا ہے، میرے نبی کا فیض پہنچتا ہے۔ یہ فیض صرف صحابہ کے ساتھ خاص نہیں تھا کہ جب آقا علیہ السلام ظاہری طور پر حیات تھے تو صرف صحابہ کو فیض ملتا تھا، نہیں، بلکہ اب بھی ہر ایک کو میرے نبی کا فیض ملتا ہے۔ اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں اپنا تعارف کرواتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہے، اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، عالمین کا رب ہے۔ عالمین میں صرف انسان نہیں ہے، بلکہ چرند، پرند، درند، جن، ملائکہ، ہر ایک جو ہے وہ عالمین میں شامل ہے۔ تو رب کائنات کی ربوبیت کا فیض ہر ایک کو پہنچ رہا ہے، ہر ایک کو مل رہا ہے۔ اللہ تعالی ہر ایک کو رزق دے رہا ہے، اللہ تعالی ہر ایک کو قدر و منزلت، مقام، فضیلت اور صحت یہ اللہ عطا کرتا ہے۔ تو اسی طرح رب کائنات نے قرآن میں اپنے نبی کا تعارف کروایا، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اب دیکھیے الحمدللہ رب العالمین، ادھر بھی عالمین ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ادھر بھی عالمین ہے۔ تو جس طرح اللہ کی فیض ربوبیت ہر ایک کو مل رہی ہے، اسی طرح میرے آقا کی رحمت بھی ہر ایک کو مل رہی ہے۔ اللہ کی رحمت، اللہ کے حبیب کی رحمت بھی کیا ہر ایک کو مل رہی ہے۔ تبھی تو میرے آقا فرماتے ہیں لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا۔ بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، کہ کونین میں جو بھی جس کو مل رہا ہے وہ سارے کا سارا میرے نبی کی نعمت ہے، میرے نبی کا صدقہ ہے۔ اور صحابہ کرام کا بھی
یہ ایک نظریہ تھا، ایک سوچ تھی کہ جب بھی ان کو مشکل پڑتی تھی تو وہ میرے نبی کے دروازے پہ آتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے تھے۔ جیسا کہ ایک عورت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئی اور آ کر عرض کرتی ہے، یا نبی اللہ، میرا ایک بچہ ہے اور اس پر جنون چھایا ہے، اس پر جنون چھایا ہے، یہ پاگل ہے اور صبح و شام مجھے تنگ کرتا ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا، اپنا دست اقدس اس بچے کے سینے پر پھیرا تو رب کائنات نے شفا عطا فرما دی ہے، رب کائنات نے شفا عطا فرما دی ہے۔ بخاری کی حدیث پاک ہے، میرے آقا نے فرمایا انی اعطیت مفاتیح خزائن الارض، فرمایا رب کائنات نے مجھ کو زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی ہیں، زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی ہے۔ گویا کہ مخلوق جو کچھ نکال رہی ہے یا نکالتی رہے گی وہ سب کا سب میرے نبی کا عطا کرتا ہے، کیونکہ میرے رب کائنات نے زمین کے خزانوں کی کنجیاں اپنے مصطفیٰ کو عطا فرما دی ہیں۔ اور مسلم شریف کے جسے باغ ہے، آقا فرماتے ہیں، فرمایا لوگوں میرے نام پہ اپنے بچوں کے نام رکھو، کہ میرا نام محمد ہے، احمد ہے، تو میرے نام پہ اپنے بچوں کے نام رکھو، لیکن میری کنیت پر کنیت نہ رکھو۔ کنیت کیا ہوتی ہے کہ باپ کو بیٹے کے نام سے پکارنا، ابو ناصر، ابو عامر، ابو ماجد، اسے کہتے ہیں کنیت۔ تو فرماتے ہیں کیونکہ میں ابو القاسم ہوں، ابو القاسم ہوں، کیونکہ رب کائنات نے اپنے خزانوں کو تقسیم کرنے کا مجھ کو مالک بنا دیا، میں رب کائنات کے خزانوں کو تقسیم کرتا ہوں۔ اب بتائیے تو معلوم ہوا کہ نماز ملی ہے در مصطفیٰ سے ملی ہے، نماز ملی در مصطفیٰ سے ملی، اور قرآن ملا در مصطفیٰ سے ملا، اور رمضان ملا در مصطفیٰ سے ملا، اور رب کی معرفت ملی در مصطفیٰ سے ملی ہے۔ تو معلوم ہو کہ ہر ایک کو جو کچھ مل رہا ہے اور ملتا رہے گا یہ سب کا سب میرے نبی کا عطا کرتا ہے، میرے آقا علیہ السلام کا عطا کرتا ہے۔ اور جو بھی میرے نبی کی عطا سے دور ہوتا ہے پھر وہ کیا ہوتا ہے، وہ ذلیل ہوتا ہے۔ تاج اس کو ملے گا جو اپنے آپ کو در مصطفیٰ پر جھکا دے گا، جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا دے گا، سرکار کے فیض کو مانے گا، تو انشاءاللہ ادھر بھی فیض پائے گا اور قیامت کے دن بھی کیا وہ فیض پائے گا۔ بڑی پیاری روایت ہے جس کو تفسیر قرطبی کے اندر نقل کیا گیا ہے کہ مروان یہ آقا علیہ السلام کے روزے پہ آتا ہے، یہ مدینے کا گورنر ہے، دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے چہرے کو قبر انور پر گرائے ہوئے ہے، زاروں قطار رو رہا ہے۔ مروان کہتا ہے او شخص تجھے پتا تو کیا کر رہا ہے؟ اب بتائیے وہ شخص کون تھا؟ وہ جو سرکار کے روزے پہ آیا ہوا تھا اور اپنا چہرہ نبی کی بارگاہ میں جھکایا ہوا تھا، وہ کون تھا؟ میں ایک شعر سناتا ہوں، شعر سے آپ کو پتہ چلے گا وہ شخص کون تھا۔ جگاؤ میرے بھاگ بھی ابو ایوب دے وانگو، جگاؤ میرے بھاگ بھی ابو ایوب دے وانگو، اس دا مقدر میں کتھوں لے آواں یا رسول اللہ۔ اب حضرت ابو ایوب انصاری اس کی طرح اپنا چہرہ کرتے ہیں، سنیے کیا کہتے ہیں، فرمایا او مروان میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا ہوں، میں پتھر کے پاس نہیں آیا۔ آج ہم بھی جو سرکار کے روزے پہ جاتے ہیں اپنا ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، یہ کوئی بدعت شرک نہیں ہے بلکہ صحابہ کا نظریہ تھا۔ صحابی کون تھے؟ میزبان رسول، جنہوں نے آقا علیہ السلام کی میزبانی کی تھی، وہ آ کر سرکار کی بارگاہ میں اپنے چہرے کو گرا کر سرکار سے مانگ رہے ہیں۔ جب صحابی مانگ سکتے ہم کیوں نہیں مانگیں گے؟ جب صحابی سرکار سے مانگتے ہیں ہم کیوں نہیں مانگتے؟ مولا علی سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام کو انتقال کیے ہوئے ابھی 3 دن گزرے تھے، ایک عربی آتا ہے سرکار کی بارگاہ میں، آتا ہے آ کر عرض کرتا ہے یا نبی اللہ، جو آپ نے اللہ سے سنا ہم نے آپ سے سنا، جو آپ نے اللہ سے یاد کیا آقا ہم نے یاد کیا۔ اس قرآن کے اندر ایک آیت یہ بھی ہے
کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، لوگوں اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے نبی کے دروازے پہ آ جاؤ، میرے نبی کے دروازے پر آ جاؤ، آقا مجھ سے گناہ ہو گیا، میری سفارش کیجیے۔ تو قبر انور سے آواز آتی ہے قد غفر لک، اے بخشش مانگنے والے، اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ دیکھیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر جو بھی آتا ہے من کی مرادیں لے کر جاتا ہے، من کی مرادیں لے کر جاتا ہے۔ اور بہت ہی پیاری روایت ہے جس کو الحاوی الفتاوی کے اندر نقل کیا گیا ہے کہ سید احمد رفاعی یہ آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں آقا میں آپ کے روزے پر آیا ہوں لیکن میں نے آپ سے مصافحہ کرنا ہے، میں نے آپ سے مصافحہ کرنا ہے۔ اب حضرت احمد رفاعی سرکار کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں السلام علیکہ یا جدی یا سندی، تو روزے اقدس سے آقا کا ہاتھ باہر آتا ہے، حضرت احمد رفاعی میرے آقا کے ہاتھ کو پکڑتے بوسہ دیتے ہیں، آقا کا ہاتھ کو پکڑتے اور بوسہ دیتے ہیں۔ دیکھیے اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ ہمارے آقا زندہ ہیں، ہمارے آقا زندہ ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جابر سے روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے اونٹ پر جا رہے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرتے ہیں، دیکھا اونٹ بہت سست رفتار چل رہا ہے، میرے آقا نے اونٹ کو اپنی چھڑی لگائی، جیسے میرے آقا کی چھڑی اونٹ کو لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ اونٹ کافی رفتار میں تیز چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے جابر یہ اونٹ مجھ کو بیچ دو، یہ اونٹ مجھ کو بیچ دو۔ عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا، میں آپ کو اونٹ بیچوں گا نہیں بلکہ آپ کو تحفہ دیتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں اے جابر میں اونٹ تم سے فری نہیں لوں گا، تحفہ نہیں لوں گا بلکہ میں قیمت لوں گا۔ آپ حضرت بلال سے فرماتے ہیں اے بلال جابر کو اونٹ کی قیمت دے دو، جابر کو اونٹ کی قیمت دے دو۔ حضرت بلال جابر کو اونٹ کی قیمت دیتے ہیں۔ بعض میں کیا ہوتا ہے، میرے آقا فرمایا اذهب بالثمن والجمل، اے جابر اونٹ بھی لے جاؤ اور قیمت بھی لے جاؤ، قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے۔ مقصد زبان پہ آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کیا عرض کیا، آقا کی بارگاہ میں عرض فرماتے ہیں کہ اے آقا آپ کی بارگاہ میں جو بھی مانگتا ہے ابھی کوئی مانگے اس کو بھی دیتے ہیں اور جو نہیں مانگتے میرے آقا اس کو بھی کیا وہ نوازتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے جود، ایک ہوتا ہے کرم، جود کرم۔ جود کا مطلب ہوتا ہے مانگنے پر دیا جائے اور کرم کا مطلب ہوتا ہے بن مانگے دیا جائے۔ تو میرے آقا کی بارگاہ میں جو مانگتا ہے آقا اس کو بھی دیتے ہیں اور جو نہیں مانگتا میرے آقا علیہ السلام اس کو بھی کیا وہ عطا فرماتے ہیں۔ آخری جسے پاک ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں آقا میں جو بھی آپ سے سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، تو میرے آقا نے کہا فرمایا ابسط ردا آقا یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ اپنی چادر کو کیا ہے وہ اپنی چادر کو بچھا دیجئے، پھیلا دیجئے۔ تو کیا ہوتا ہے وہ چادر کو بچھاتے ہیں، چادر کو بچھانے کے بعد میرے آقا نے اپنے چلو کو ایسا لیا اور اس میں ڈال دیا، فرمایا اے ابو ہریرہ اس چادر کو لو اور اپنے سینے کے ساتھ لگا لو۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں خدا کی قسم جب میں نے اس چادر کو لیا سینے کے ساتھ لگایا میں جو بات بھی آقا علیہ السلام سے سنتا تھا مجھے بھولتی نہیں تھی۔ اب میرے آقا نے کیا کیا تھا، بظاہر تو کچھ نہیں ڈالا، مال کے کونین ہے، دو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ تو آقا علیہ السلام نے ہاتھوں کو ایسے کیا کوئی چیز ڈالی نہیں ہے، وہ صحابی تھے، ان کا نظریہ تھا، ان کی سوچ تھی کہ میرے آقا کے ہاتھ بظاہر خالی ہیں لیکن رب کائنات نے ان میں رحمتیں برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ تو فرماتے جیسے ہی میں نے چادر کو سینے کے ساتھ لگایا
رب کائنات نے میرا حافظہ مضبوط فرما دیا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو آقا صاحب السلام کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں آخری پیغام ہم کہتے ہیں حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں. تو الحمدللہ حضور آ گئے ہیں. اب میں اپنا محاسبہ کروں, کیا حضور میرے اندر بھی آ گئے ہیں؟ کیا حضور میرے اندر بھی آ گئے ہیں؟ تو کیا میں حضور کے فرمان کے مطابق, حضور اسلام کی سنتوں کے مطابق کیا میں اپنی زندگی گزار رہا؟ اب آقا اسلام سے فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اب میں اپنا محاسبہ کروں کہ میں آیا نمازیں کتنی پڑھتا ہوں, میں نمازیں کتنی پڑھتا ہوں. تو لہٰذا میرے محترم, یہ محفل واقعی ایک روحانی بڑھاتی ہے, یہ محفل عشق مصطفیٰ بڑھاتی ہے, یہ محفل انشاءاللہ قیامت میں کام آئیں گی. لیکن ان کا مقصد بھی ہونا چاہیے کہ ہم کس مقصد میں کروا رہے ہیں, اور ہمیں ان میں آ کر اپنے آپ کو عشق مصطفیٰ سے اور آقا اسلام کی سیرت کے مطابق کیا ہے اپنی زندگی گزارنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو سیرت مصطفیٰ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.